سنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہا ہے کسی پروگرام کے سلسلہ میں، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ہمیشہ بدعقیدگی کا درس دیا، بدعقیدہ لوگوں کو بھی کرتا رہا، خود بھی بدعقیدہ ہے اور لوگوں کو بھی آگے بدعقیدہ کرتا رہا، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے بہت خطرناک بندہ ہے۔ تو سنا ہے کہ یہ پاکستان آ رہا ہے، تو کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حکومت کو یہ کہا کہ یہ بدعقیدہ بندہ ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں، اور اگر یہ آنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پہلے، یعنی پاکستان آنے سے پہلے اس کا مجھ سے مناظرہ کروایا جائے، یعنی میرا اس سے مناظرہ کروایا جائے۔ یہ کنز العلماء کے الفاظ ہیں اور انہوں نے اپنے یہ پیج پر بھی لکھ کر لگایا ہے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کو میدان مناظرہ میں لے آئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اس کو جتنے ماننے والے ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث جو بھی ہیں، اگر وہ اس کو صحیح مانتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو یوں تو مانتے ہیں، تو لہذا دیوبندیوں، وہابیوں، اہل حدیثوں کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ حق کس طرف ہے، کہ جب ایک وہ بندہ، وہ بھی تو پی ایچ ڈی ہیں، کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہو، انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور یہ تو وہ بندہ ہے کہ جو عربی نہیں پڑھ سکتا، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو اس کو ڈاکٹر ذاکر نالائق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی اور یہ بدعقیدہ ہے، اس کے نظریات صحیح نہیں۔ اگر یہ میدان مناظرہ میں اترتا ہے اور جیت جاتا ہے تو پھر اس کو ڈاکٹر ذاکر لائق کہا جائے گا، اور اگر پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے کنز العلماء پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ ان کے سامنے کوئی آتا نہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ آ بھی گیا تو یہ 5 منٹ بھی نہیں نکال سکے گا۔ تو حکومت کو چاہیے کہ کنز العلماء نے جب حکومت کو کہا ہے کہ حکومتی سطح پر ہمارا مناظرہ کروایا جائے، تو حکومت کا اس میں کیا بگڑتا ہے اگر وہ مناظرہ کروا دیں، اور اس طرح حق اور باطل جو ہے اس کا بھی واضح طور پہ پتہ چل جائے گا۔ ہمیں تو پتہ ہے بحمداللہ تعالی کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے حق پر ہیں، اور اب تو کنز العلماء نے خود میدان مناظرہ میں اترنے کا اس کو کہا ہے، اور پہلے بھی وہ مناظرے کا چیلنج کر چکے ہیں، اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دور میں ماننا حرام ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صاحب، اب دیکھو کہ ادھر مولوی صاحب بھی ہیں، پنڈت صاحب بھی ہیں، ہر عام خاص پر لفظ صاحب بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ ہر عام یعنی جو ہندوؤں پر، کافروں پر، سکھوں پر، یہودیوں پر، نصارہ پر، سب پر بولا جاتا ہے صاحب، ان کے بولتے ہیں لوگ، اور تو یہ محمد صاحب کہتا ہے۔ اس بے وقوف کو اتنا نہیں پتا کہ صاحب کا لفظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بولا جا سکتا، تو لہٰذا اب اس کو جو 2 لفظ اس کے 4 انگلش کے سن کے اس کو کوئی بہت بڑا ڈاکٹر شو کرنا چاہتے ہیں اور بہت بڑا کوئی سکالر مانتے ہیں، رب ذوالجلال نے یہ خصوصی کرم اور فضل فرمایا ہے کنز العلماء پر کہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ خاص فضل ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے نہیں آتا، اور اگر یہ خدا نخواستہ آ گیا تو پھر یہ 5 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو وہابیوں، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں، اور اسی طرح وہ بے وقوف سنی کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سنی کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو سنتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ حکومت کو یہ باقاعدہ وہ کہیں کہ کنز العلماء کے سامنے اس شخص کو بٹھایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور حق و باطل میں فرق واضح طور پہ ان لوگوں کو بھی نظر آیا کہ جو ابھی تک کشمکش میں ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کو تو یہ پتہ ہے کہ حق جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں کنز العلماء مفکر اسلام پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی، اور رب ذوالجلال کا یہ اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کا جسم مبارک اس دنیا میں جو ہے اہل سنت و جماعت کے لیے عظیم نعمت ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال کنز العلماء کو مزید دین کا جو کام ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال کنز العلماء کو صحت تندرستی والی طویل عمر عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اسی طرح انہیں ہمیشہ دین متین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔